السلام علیکم ناظرین۔ قرآن پاک کی چوتھی صورت سورۃ النساء۔ النساء کے معنی ہے عورتیں۔ یہ صورت قرآن کریم کی ان اہم ترین صورتوں میں سے ہے جو مدنی زندگی میں نازل ہوئیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے پیچھے کیا کہانی تھی؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری صورت کا نام عورتوں کے نام پر رکھا اور اس میں کن عظیم قوانین کا ذکر ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ النساء کی مکمل کہانی، اس کا پس منظر اور اس کے دل ہلا دینے والے احکامات کو آسان زبان میں سمجھیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ یہ آپ کی زندگی اور خاندانی نظام کو بدل سکتی ہے۔ ناظرین، اس صورت کا بیشتر حصہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوا۔ جنگ احد مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحانی دور تھا۔ اس جنگ میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، جس کی وجہ سے مدینے کے مسلم معاشرے میں اچانک کئی عورتیں بیوہ اور سینکڑوں بچے یتیم ہو گئے۔ اس دور کے عرب معاشرے میں یتیموں اور عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ طاقتور لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے اور بیواؤں کو بے آسرا چھوڑ دیا جاتا۔ ایسے تاریک ماحول میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء نازل فرمائی تاکہ کمزوروں کو ان کا حق دیا جا سکے اور ایک انصاف پسند معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ سورۃ النساء کی شروعات ہی تقویٰ اور انسانیت کے رشتے سے ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ یتیموں کے مال کی حفاظت کا سخت حکم دیتا ہے۔ مکر و فریب سے ان کا مال اپنے مال میں ملانے سے روکا گیا، اور اسی پس منظر میں اللہ نے مردوں کو 4 شادیوں تک کی اجازت دی۔ مگر یاد رہے، یہ اجازت عیاشی کے لیے نہیں بلکہ ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کو معاشرے میں عزت دار مقام اور تحفظ دینے کے لیے تھی، جو جنگ کی وجہ سے بے آسرا ہو چکے تھے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے یہ سخت شرط بھی رکھی کہ اگر تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو صرف ایک ہی شادی کرو۔ اسلام سے پہلے دنیا کے کسی قانون میں عورت کو وراثت کا حقدار نہیں مانا جاتا تھا، لیکن سورۃ النساء نے تا قیامت اس ظلم کا خاتمہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں، ماں، بیٹی، بیوی اور بہن کا حصہ بھی وراثت میں فرض کر دیا۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ مرنے والے کے مال میں عورتوں کا بھی طے شدہ حصہ ہے۔ وراثت کے یہ قوانین اتنے تفصیلی اور اہم ہیں کہ اللہ نے انہیں خود بیان فرمایا اور ان پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی۔ یہ اسلام کا وہ احسان ہے جس نے عورت کو معاشی طور پر خود مختار بنایا۔ خاندانی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے سورۃ النساء میں مرد اور عورت کے دائرۂ کار کو واضح کیا گیا۔ مرد کو قوام یعنی نگران اور محافظ بنایا گیا کیونکہ وہ معاشی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے۔ عورت کو گھر کا سکون بنایا گیا۔ میاں بیوی کے اختلافات کو حل کرنے کا ایک بہترین طریقہ کار بتایا گیا کہ اگر دونوں میں جھگڑا ہو تو دونوں کے خاندانوں سے ایک سمجھدار شخص مقرر کیا جائے جو ان میں صلح کرائے۔ اسلام گھر کو توڑنے کے بجائے جوڑنے پر زور دیتا ہے۔ مدینہ منورہ میں جہاں مسلمان تھے وہیں منافق بھی موجود تھے جو اندر ہی اندر اسلام کی جڑیں کاٹ رہے تھے۔ سورۃ النساء میں منافقین کی نفسیات اور ان کے چالوں کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ ان کی نمازوں میں سستی اور کافروں سے دوستی کا ذکر کر کے مسلمانوں کو ہوشیار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں پاکیزگی، تیمم کے احکامات، جہاد کی اہمیت، عدل و انصاف کی گواہی، خواہ وہ اپنے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مصلوبیت، صلیب پر چڑھائے جانے کے نظریے کی تردید کرتے ہوئے
سچی کہانی بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ خلاصہ یہ ہے ناظرین کہ سورۃ النساء صرف قوانین کی کتاب نہیں بلکہ یہ کمزوروں کی ڈھال ہے۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک بہترین معاشرہ تب ہی بن سکتا ہے جب یتیموں، عورتوں اور معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کو ان کے حقوق ملیں۔ اللہ ہمیں سورۃ النساء کے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔